موسیٰ علیہ السلام کی پرورش۔ تورات میں ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے موسیٰ علیہ السلام کا دودھ چھڑوایا تو انہوں نے ان کو فرعون کی بیٹی کے سپرد کر دیا، اور اس کے بعد عرصے تک وہ شاہی محل میں زیر تربیت رہی اور وہیں نشو و نما پائی۔ مگر تورات کا یہ کہنا واقعے کے بالکل خلاف ہے کہ موسیٰ علیہ السلام فرعون کی لڑکی کے بیٹے بنے۔ جب لڑکا بڑھا وہ اسے فرعون کی بیٹی کے پاس لائیں اور وہ اس کا بیٹا ٹھہرا، اور اس نے اس کا نام موسیٰ عبرانی موشی رکھا اور کہا اس سبب سے کہ میں نے اس کو پانی سے نکالا۔ موسیٰ علیہ السلام کا مصر سے نکلنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک عرصے تک شاہی تربیت میں زندگی بسر کرتے کرتے جوانی کے دور میں داخل ہوئے تو نہایت طاقتور اور بہادر جوان نکلے۔ چہرے سے رخ ٹپکتا اور گفتگو سے ایک خاص وقار اور شان عظمت ظاہر ہوتی تھی۔ ان کو یہ بھی معلوم ہو گیا تھا کہ وہ اسرائیلی ہیں اور مصری خاندان سے ان کا کوئی واسطہ نہیں۔ انہوں نے یہ بھی دیکھا کہ بنی اسرائیل پر سخت ظالم ہو رہے ہیں اور وہ مصر میں نہایت ذلت اور غلامی کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ یہ دیکھ کر ان کا خون کھولنے لگتا اور موقع بہ موقع عبرانیوں کی حمایت و نصرت میں پیش ہو جاتے۔ طبری نے اپنی تاریخ میں نقل کیا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام جوان ہو گئے اور طاقتور جوان ثابت ہوئے تو عبرانیوں کے معاملات میں ان کی نصرت و حمایت کا یہ اثر ہوا کہ مصری لوگوں کے مظالم عبرانیوں پر کم ہونے لگے، اور اس میں شک نہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کا بنی اسرائیل کی ذلت و غلامی پر غم و غصہ اور ان کی حمایت و نصرت کا عمیق اور بے پناہ جذبہ ایک فطری اور قدرتی جذبہ تھا۔ اب اللہ تعالیٰ کے عطا کا ہاتھ اور آگے بڑھا اور جسمانی طاقت و قوت کے ساتھ اس نے ان کو زیور علم و حکمت سے بھی نوازا، اور ان کی قوت فیصلہ اور وقت علم و نظر بھی عروج تک پہنچ گئی، اور اسی طرح ان کو جسمانی و روحانی تربیت کا بھی کمال حاصل ہو گیا۔ غرض موسیٰ علیہ السلام شہر میں گشت کرتے ہوئے اکثر ان حالات کا مشاہدہ کرتے رہتے اور گاہے گاہے بنی اسرائیل کی مدد کرتے۔ یہ ایک مرتبہ شہر آبادی سے ایک کنارے جا رہے تھے کہ دیکھا ایک مصری ایک اسرائیل کو بیگار کے لیے گھسیٹ رہا ہے۔ اسرائیلی نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو لگا فریاد کرنے اور مدد چاہنے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مصری کی اس جابرانہ حرکت پر سخت غصہ آیا اور اس کو باز رکھنے کی کوشش کی، مگر مصری نہ مانا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے غصے میں آ کر ایک تماچا رسید کر دیا۔ مصری اس ضرب کو برداشت نہ کر سکا اور اسی وقت مر گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ دیکھا تو بہت افسوس کیا، کیونکہ ان کا ارادہ ہرگز اس کے قتل کا نہ تھا، اور ندامت و شرمندگی کے ساتھ دل میں کہنے لگے کہ یہ بلا شبہ شیطان ہے، وہی انسان کو ایسی غلطی پر لگاتا ہے، اور خدا تعالیٰ کی درگاہ میں عرض کرنے لگے کہ یہ جو کچھ ہوا نادانستگی میں ہوا، میں تجھ سے مغفرت کا خواستگار ہوں۔ خدا نے بھی ان کی غلطی کو معاف کر دیا اور مغفرت کی بشارت سے نوازا۔ ادھر شہر میں مصری کے قتل کی خبر شائع ہو گئی، مگر قاتل کا کچھ پتہ نہ چلا۔ آخر مصریوں نے فرعون کے پاس استغاثہ کیا کہ یہ کام کسی اسرائیلی کا ہے، لہٰذا آپ واردارسی فرمائیں۔ فرعون نے کہا کہ اس طرح ساری قوم سے تو بدلہ نہیں لیا جا سکتا، تم قاتل کا پتہ لگاؤ، میں ضرور اس کو سزا دوں گا۔ سوئے اتفاق کہیے یا حسن اتفاق کہ دوسرے دن بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام شہر کے آخری کنارے پر سیر فرما رہے تھے کہ دیکھا وہی اسرائیلی ایک قبطی سے جھگڑ رہا ہے اور قبطی غالب ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر کل کی طرح آج بھی اس نے فریاد کی اور واردرسی کا خواستگار ہوا۔ اس واقعے کو دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دوہری ناگواری محسوس کی۔ ایک جانب قبطی کا ظلم تھا اور دوسری جانب اسرائیل کا شور و غوغا اور گزشتہ واقعے کی یاد تھی۔ اسی جھنجھلاہٹ میں ایک طرف انہوں نے مصری کو باز رکھنے کے لیے ہاتھ بڑھایا اور ساتھ ہی اسرائیلی کو بھی چھڑکتے ہوئے فرمایا، اِنَّکَ لَغَوِیٌّ مُبِینٌ،
تو بھی بلا شبہ کھلا ہوا گمراہ ہے، یعنی خواہ مخواہ جھگڑا مول لے کر داد فریاد کرتا رہتا ہے۔ اسرائیلی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہاتھ بڑھاتے اور پھر اپنے متعلق ناگوار اور تلخی الفاظ کہتے سنا تو یہ سمجھا کہ یہ مجھ کو مارنے کے لیے ہاتھ بڑھا رہے ہیں اور مجھ کو گرفتار میں لینا چاہتے ہیں۔ اسی لیے شرارت امیز انداز سے کہنے لگا، جس طرح تو نے کل ایک جان خپتی کو ہلاک کر دیا تھا، اسی طرح آج مجھ کو بھی قتل کر دینا چاہتا ہے۔ مصری نے جب یہ سنا تو کیا کہنے لگا اور کس سے جا کر خبر دی، جاننے کے لیے اگلی ویڈیو کا انتظار کریں۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔